ضیاء الحق نے شاہ حسین کی بادشاہت کو بچانے کے لیے جہاد کیا۔ 20,000 نہتے فلسطینی شہریوں اور 10,000 PLO کے فدائین کو قتل کر کے PLO کی کمر توڑ دی۔ ضیاء الحق کا وہ کارنامہ جو اب تک نیتنیاہو بھی نہیں کر پایا۔ 1967 عرب اسرائیل جنگ کے بعد اردن، شام اور عراق میں ان ممالک کی افواج کی تربیت کے لیے پاکستان سے تربیتی کنٹنجنٹس بھیجے گئے تھے۔ پاکستان سے اردن میں جو مشن بھیجا گیا تھا نیول، ایئر فورس اور بری فوج سے منتخب کیے گئے 20 سینئر افسران پر مشتمل تھا۔ اس ٹیم کے سربراہ آرمر ڈیکور کے میجر جنرل نوازش تھے۔ ان کے معاونین میں سینئر معاون بریگیڈیئر ضیاء الحق تھے۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر افتخار رانا اور کرنل یاسین ملک تھے۔ ایئر فورس ٹیم کے سربراہ کوموڈر انور شمیم تھے، جو بعد میں پاکستان ایئر فورس کے چیف بنے۔ اس ٹیم کی ذمہ داری صرف اردنی ڈیفنس فورسز کی تربیت کرنا تھی۔ کسی بھی محاذ جنگ پر اردن کی فوج کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہونا ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ طیب صدیقی جو اس وقت اردن میں پاکستان کے چارج ڈی افیئر تھے، 14 اگست 2010 کے دی نیوز میں لکھتے ہیں، 2 ستمبر 1970 کو مجھے بریگیڈیئر ضیاء الحق کا ٹیلی فون یہ بتانے کے لیے آیا کہ انہیں اردن کے شاہ حسین نے اردن کی عام ڈویژن جو کہ ارید میں تعینات ہے، اس کی کمانڈ کو سنبھالنے کے لیے کہا ہے۔ اردن کی فوج کے میجر جنرل قاسم موتا نے فلسطینیوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور ضیاء الحق کو شاہ حسین نے اس کی جگہ کمان سنبھالنے کا کہا ہے۔ ہمارے سفیر بھی اور جنرل نوازش بھی دونوں ہی اردن سے باہر تھے۔ سفیر کے بعد چارج ڈی افیئرز میں تھا اور فوجیوں میں جنرل نوازش کے بعد ضیاء الحق سینئر افسر تھا۔ ضیاء الحق نے شاہ کو بتایا کہ کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے اس کو پاکستانی سفارت خانے سے پولیٹیکل کلیئرنس لینا ہوگی۔ میں نے ضیاء الحق کو کہا کہ چونکہ پاکستانی تربیتی مشن کا مینڈیٹ کسی بھی محاذ جنگ میں شامل ہونا نہیں ہے، اس لیے مجھے اسلام آباد سے رابطہ کرنا ہوگا۔ تمام ٹیلی فون منقطع تھے، سائفر کا رابطہ بھی نہیں تھا، واحد رابطے کا ذریعہ ٹیلیکس تھا۔ چند گھنٹوں کی تکدو کے بعد سیکرٹری دفتر خارجہ سلطان محمود خان سے رابطہ ہو سکا، جنہوں نے کسی قسم کی ہدایات دینے سے انکار کرتے ہوئے فوجیوں سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بالآخر میرا رابطہ سیکرٹری دفاع غیاث الدین سے ہو سکا۔ میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گرین سگنل دے دیا۔ میں نے اس کے نتائج واضح کرنے چاہے تو انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم نے استخارہ دیکھ لیا ہے، ہاشمی بادشاہت خطرے میں ہے، اردن کے شاہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اردن کے 2/3 حصے پر PLO کا قبضہ ہو چکا تھا۔ شاہ حسین نہایت بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ 20 ستمبر کو اس نے برطانوی سفارت خانے کے ذریعے برطانیہ اور اسرائیل سے فوجی مداخلت کی درخواست کر دی، جس کو برطانیہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اردن ایک ناقابل عمل ملک ہے۔ شاہ حسین نے امریکہ سے مدد مانگی۔ نکسن اور کسنجر نے اس علاقائی کشیدگی میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کے بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر شاہ حسین کی درخواست منظور کرتے ہوئے اپنا چھٹا بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا اور پاکستان کے سیکرٹری دفاع کا استخارہ بھی درست نکل آیا۔ ایک طرف امریکہ شاہ حسین کی مدد کر رہا تھا اور دوسری طرف سوویت یونین PLO کے ساتھ تھا۔ نہ صرف شام، عراق بلکہ ایران کی بائیں بازو کی 2 تنظیمیں، آرگنائزیشن آف ایران، پیپلز فدائی گوریلا اور پیپلز مجاہدین آف ایران PLO کے فدائین کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ ضیاء الحق نے شاہ حسین کی بادشاہت کو بچانے کے لیے جہاد کیا۔ 20,000 نہتے فلسطینی شہریوں اور 10,000 PLO کے فدائین کو قتل کر کے PLO کی کمر توڑ دی۔ ارید کی ہر گلی اور ہر گھر لہو لہان تھا۔ 13 اکتوبر 1970 کو شاہ حسین اور یاسر عرفات کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وہ فدائین جو بچ گئے وہ لبنان منتقل ہو گئے، جہاں سے انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ شاہ حسین نے ضیاء الحق کو جس خلعت فاخرہ سے نوازا تھا، وہ اس کو پہن کر پاکستان میں اپنے مخالفین، ترقی پسندوں، دانشوروں، شاعروں، ادیبوں اور سیاسی کارکنوں کو جیل میں بھرتا رہا، ان کے خون سے ہولی کھیلتا رہا۔ وہ جب کبھی یہ وردی پہن کر ٹی وی پر نمودار ہوتا، پاکستان کے عوام اس کو بینڈ ماسٹر کہتے۔ بھٹو صاحب نے اس کو کئی جرنیلوں پر ترجیح دے کر اس کی تقرری کی۔ اس میں ضیاء الحق کی خوشامدی اور بھٹو صاحب کی خوشامد پسندی کے علاوہ اردن کے شاہ حسین کا بنیادی کردار تھا۔ 26 فروری 1976 کو جنرل ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ضیاء کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا۔
جب اس کی تقرری کا فیصلہ کیا گیا تو میرے پرانے دوست جنگ پیپلز پارٹی کے صدر ظفر عباس قریشی، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ان دنوں OSD تھے، اور خاتون اول بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ اس وقت بھٹو صاحب کے پاس موجود تھے۔ یہ غالباً 80 کی دہائی کے اواخر کی بات ہے کہ وہ برطانیہ آئے ہوئے تھے اور چند روز کے لیے میرے مہمان تھے۔ ایک روز ضیاء الحق کی تقرری پر بات چل نکلی تو انہوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب صادق حسین کے وائٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ تھا۔ جنرل ٹکا خان بضد تھے کہ ضیاء الحق کو کسی بھی صورت آرمی چیف نہ مقرر کیا جائے، بلکہ تجویز کردہ فہرست میں سے کسی بھی سینئر جرنیل کو مقرر کر دیا جائے۔ مگر بھٹو صاحب نے جب اپنا آخری فیصلہ ضیاء کے حق میں سنایا تو ٹکا خان یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلے گئے کہ میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، آپ خود یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ مجھے بھٹو صاحب نے کہا کہ جاؤ اولڈ مین کو واپس لے کر آؤ، انہیں نہیں معلوم کہ مجھ پر کتنا دباؤ ہے اور میں اس دباؤ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ قریشی صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل ٹکا خان غصے میں اتنی تیزی سے جا رہے تھے کہ مجھے بھاگ کر ان تک پہنچنا پڑا۔ میں بہت مشکل سے انہیں واپس لایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اردن کے شاہ حسین کا فون ہر 5 منٹ کے بعد آ رہا تھا اور بار بار بھٹو صاحب اس فون کو سننے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ حماس ان دنوں اخوان المسلمین کی ایک شاخ کے طور پر غزہ کی چند ایک مساجد اور مغربی کنارے کے ایک آدھ تعلیمی ادارے تک محدود تھی۔ اس کو اسرائیل اور امریکہ کی سیاسی و مالی امداد اور سرپرستی حاصل تھی۔ جس طرح اخوان المسلمین ناصر کے خلاف تھی، اسی طرح حماس PLO کے خلاف تھی۔ ان دونوں نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے جب شیخ احمد یاسین نے اس کا کردار بدلا۔ حماس اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہو گئی اور یاسر عرفات کے بعد PLO اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جاری ہے۔